بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میاں بیوی کے 5 خفیہ راز۔ میاں بیوی کے 5 خفیہ راز ایسے ہیں جن کے متعلق ہر خاوند اور ہر بیوی کو معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ میاں بیوی کے 5 خفیہ رازوں کو اگر صرف راز ہی رکھا گیا ہو تو ممکن ہے ساری زندگی غلط کام کر کے اپنے گھر میں، کاروبار میں اور اولاد میں بے برکتی کا سبب بن جائیں گے۔ بحیثیت ایک میاں بیوی کے تمام شوہروں اور بیویوں کو میاں بیوی کے 5 خفیہ رازوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اسلام میں ہم بستری کرنے کے کون سے طریقے حلال ہیں اور کون سے طریقے حرام ہیں۔ بعض اوقات ہمارے پاس علم نہیں ہوتا اور ہم جانے میں یا انجانے میں ہم بستری میں بہت سی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کا اثر ہماری آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے۔ تو آئیے ہم محترم ناظرین میاں بیوی اور ہم بستری سے متعلق اور میاں بیوی کے 5 خفیہ راز اور خفیہ چیزیں اور جو خفیہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، شاید آپ کو شروع ویڈیو میں یہ چیزیں اچھی نہ لگے، مگر اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں بہت سارا اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو تاحیات اس معلومات کا فائدہ پہنچے گا۔ بیوی سے ہم بستری کیسے کرنی چاہیے، بیوی سے ہم بستری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں عموماً سوال کیے جاتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب ہر مسلمان کے علم میں ہونے چاہیے، مگر ہم لوگ شرم کے مارے کسی عالم یا مفتی سے ایسے سوال نہیں پوچھتے۔ اس ویڈیو میں بہت ساری ایسی باتیں جانیں گے جو شادی کے بعد کرنا حرام، ناجائز اور مکروہ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں کہ بیوی سے ہم بستری کس طریقے سے کریں، اگر بیوی حیض کی حالت میں ہو تو کیا بیوی کے پیچھے کے مقام سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا اوپر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، کیا ہم کھڑے ہو کر ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے سوال ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر ابھرتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے درست جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میاں بیوی کے 5 خفیہ رازوں میں سب سے پہلا راز، کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ یعنی زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے زیر ناف بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے، اپنے بال خود کاٹنے چاہیے۔ اگر شوہر یا بیوی معذور ہے، بیمار ہے یا ایسی کوئی مجبوری ہے بیماری کی کہ شوہر یا بیوی اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، اس صورت میں شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے زیر ناف بال کاٹ سکتی ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، صرف مزے کے لیے ایسا کرنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے 5 خفیہ رازوں میں سے دوسرا راز، اگر شوہر بیوی کو ٹائم نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا؟ بیوی کو ٹائم نہ دینے کے شوہر کے بہت سارے عذر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہے، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، بیوی سو چکی ہوتی ہے، بچوں کو صبح تیار کرنے کے لیے بھیجنا ہے، تو ایسے میں یہ گناہ تو نہیں، لیکن میاں کی جانب سے بیوی کے حق میں زیادتی ہے، کیونکہ بیوی کو ٹائم دینا شوہر کا حق ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی سے ایسی لاپرواہی اختیار کر لے کہ مہینوں گزر جائیں اور اس کے قریب ہی نہ جائے، تو یہ صورت ہے کہ یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ اس میں روایات موجود ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ 4 مہینے اس طرح نہیں گزرنے چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے، اور وہ بیرون ملک بھی جائے تو بہرحال جو بیوی کا حق ہے وہ باقی ہے۔ 4 مہینے کے اندر میاں کا بیوی کے پاس آنا لازم ہوگا۔ میاں بیوی کے 5 خفیہ رازوں میں سے تیسرا راز، بیوی کے جسم پر کہیں کوئی میٹھی چیز لگا کر جسم کو چاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ بیوی کے جسم پر کہیں بھی چاکلیٹ یا کریم یا کوئی دوسری چیز لگا کر زبان سے چاٹنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ بیوی کے جسم کو زبان سے چاٹنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ پیار کرنا چاہتے ہیں تو بیوی کے لپس، پیشانی یا گال پر کر سکتے ہیں، مگر پورے جسم کو چاٹنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے بلکہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جانور جب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے جسم کو زبان سے چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے انسان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جسم پر چاکلیٹ یا کریم لگا کر چاٹنا یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔
میاں بیوی کے 5 خفیہ رازوں میں سے چوتھا راز، کیا بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسل پکڑ کر مالش کر کے یا رگڑ کر اس کو فارغ کر سکتی ہے، یعنی اس کی منی نکال سکتی ہے؟ یا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہاتھ سے منی کو نکالنا ناجائز اور مکروہ تنزیہی ہے، پھر چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا اپنی بیوی سے کروائے، اس لیے اس کام سے بچنا ضروری ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ حیض کے دوران بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر کا اپنا عضو تناسل رگڑ کر منی کو خارج کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اور ہم بستری کے علاوہ کسی اور طریقے سے مرد یا عورت جنسی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اس لیے حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری نہ کریں اور نہ ہی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے طریقے کو اپنائیں۔ میاں بیوی کے 5 خفیہ رازوں میں سے 5واں راز یہ ہے کہ بیوی کی شرمگاہ کو چومنا یا چاٹنا یا منہ میں لینا کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے وہ ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ انتہائی غلط حرکت اور غلط طریقہ ہے اور حرام بھی ہے۔ شرمگاہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے اور نکاسی کی جگہ ہوتی ہے جہاں سے جسم کا گند باہر نکلتا ہے جو ناپاک ہوتا ہے۔ اگر وہ گندگی منہ میں چلی جائے تو حرام ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم بستری سے پہلے بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کے جسم کی مالش کرنا یا اس کے جسم کے ساتھ کھیلنا صحیح ہے یا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بستری سے پہلے بیوی کو تیار کرنا، اس کے جسم کی مالش کرنا یا چھونا بالکل صحیح ہے، بلکہ ایسا کرنے سے میاں اور بیوی دونوں کے درمیان اور زیادہ محبت بڑھتی ہے۔ اگر شوہر کا ہم بستری کرنے کا دل ہے اور بیوی راضی نہیں ہے تو ایسے میں شوہر اپنی بیوی کو تیار کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ شوہر کے کہنے پر بیوی رات کو مختصر کپڑے پہن کر سو سکتی ہے، یعنی پورے کپڑے نہ پہنے صرف شرمگاہ اور پستان کو ڈھانپ کر اپنے شوہر کے پاس سو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے مختصر کپڑے پہننا جائز ہے، یعنی کہ بیوی مختصر کپڑے پہن کر یعنی اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کر شوہر کے سامنے آ بھی سکتی ہے اور سو بھی سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، جب میاں بیوی نکاح میں آ گئے تو سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں، اب شوہر اور بیوی جس حالت میں چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کبھی آپ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ کو دیکھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ حیا کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا اگر آپ احادیث کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز تو ہے، مگر کمرے میں اتنا اندھیرا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ یہ باتیں ہیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی اور نیک باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔